اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم لوگ ارریہ بہار کے ایک سفر میں ہیں اور سردیوں کی رات ہے، کوہرے کی رات ہے، اور اس وقت ہم لوگ دربھنگہ کے آگے ارریہ سے تقریباً 150 کلومیٹر پہلے ہیں۔ اس موقع سے ایک بات مجھے یاد آئی۔ کل بنارس میں رات میں بہت اسی طریقے کا کوہرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوہرے کا ماحول تھا۔ میں رات میں تقریباً 11 بجے کسی کام سے گھر سے نکلا تو کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی اسپیڈ میں بائک چلا رہے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو رائڈر ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ اور یہ آج کل ایک فیشن چلا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کر کے نوجوانوں کا رات میں نکلنا اور پوری اسپیڈ میں گاڑی چلانا۔ تو یہ جو نوجوانوں میں جو یہ شوق میں دیکھ رہا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی بڑی حرمت ہے، انسانی جان کا بڑا احترام ہے، اور انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یا دوسروں کی جان لے لے، اس کو شریعت نے سختی سے حرام قرار دیا۔ اسلام میں ہر وہ چیز حرام ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑ جاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے کہ جو آدمی کسی چیز سے خود کو ہلاک کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی کے مثل عذاب دیا جائے گا، یعنی جس شکل سے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا تو جہنم میں اس کو اسی کے جیسا عذاب دیا جائے گا۔ پھر یہ جو رائڈنگ کا شوق ہے، اس میں جو شکل جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یہ ریاکاری اور دکھاوے کی بھی ایک شکل ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی چیز میں ریاکاری کو، دکھاوے کو سخت ناپسند قرار دیا گیا ہے، خاص طور سے عبادات میں۔ تو اس کو بہت ہی سخت طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل کی بات کی۔ تو یہ بائک چلا کر کے آپ، بائک ایک سہولت کی چیز ہے، ایک سواری کی چیز ہے، آپ اس کو ایک ریاکاری کا اور دکھاوے کا اور نمائش کا ذریعہ بنائیں، یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، کہ وہ انسان جو چیز اس کو نہیں دی گئی ہے اس کو وہ شو کر رہا ہے، شو آف کر رہا ہے، تو وہ اس انسان کی طرح ہے جو جھوٹ کے دو کپڑے پہنے، یعنی نمائشی کپڑے پہنے ہوں، جھوٹے دو کپڑے پہنے ہوں، اس انسان کی طرح وہ انسان ہے جو شو آف کر رہا ہے۔ تو یہ جو رائڈنگ کا شوق ہمارے نوجوانوں میں ہے، اس میں ایک تو شو آف ہو رہا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ والدین کی نافرمانی، والدین منع کرتے ہیں کہ اس طریقے کے شوق مت پالو، لیکن اس کے باوجود وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اس طریقے کے رائڈرز اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مردانگی اور ہماری جو ہے بہادری کا یہ اظہار ہے۔ تو ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ مردانگی اس میں نہیں ہے، یہ تو بزدلی کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کی جان کو خطرہ ڈالیں۔ اگر آپ اصل میں مرد ہیں تو قرآن کریم نے جو مردوں کی صفات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ ایک جگہ فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ پاک صاف رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرد کہلانے جانے کے لائق۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے والے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد کہا ہے، اصل مردانگی اپنے اندر پیدا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اس طریقے کی جو رائڈنگ کا شوق ہے، اس میں ہمارے نوجوان وقت بھی بہت ضائع کرتے ہیں، یوں ہی بلا وجہ شہر میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو یہ وقت کا بھی ضیاع ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس فضول کے شوق سے باہر نکلو، امت کے لیے بہت کچھ کرنے کا وقت آپ کے پاس ہے، اپنے کاموں کو، اپنے اوقات کو مفید کاموں میں لگائیے، اور اس طریقے کے فضول شوق اور کاموں سے دور رہیے، جس میں آپ کی بھی جان کا خطرہ ہے اور دوسروں کی بھی جان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔